بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طاہرہ اور یہ ہے میرا چینل اردو اخبار۔ آج ہم بات کریں گے، ایک ویڈیو آئی تھی منظر عام پہ نواز شریف صاحب کی، اور جس میں انہوں نے جو ہے یہ کھل کر جو ہے تنقید کی ہے اداروں پر، اور اس میں انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ یہ ادارے ہیں جنہوں نے عمران خان گورنمنٹ کو پہلے بھی سپورٹ کیا تھا 2018 کے انتخابات میں، اور اب سینٹ کے انتخابات میں، اور ڈسکا الیکشن کا بھی انہوں نے ذکر کیا جس میں ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، مقتدر اداروں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، اور سینٹ کے الیکشن پہ کافی لیدے مچی ہے، اور انہوں نے اپوزیشن نے، باقی ظاہر ہے کہ جو جیتے ہیں وہ تو خوش ہیں، لیکن جو ہارے ہیں حسب معمول پاکستان کی سیاست کا رخ اسی طرف مڑ جاتا ہے بار بار۔ میچور ہم لوگ ابھی نہیں ہوئے، ابھی ہم لوگ بالغ نہیں ہوئے، ہم اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارا خیال ہے کہ صرف ہمارے ووٹ کو عزت دی جائے اور جو باقی لوگوں کو پڑے ہیں ان ووٹوں کو عزت نہ دی جائے۔ اصل بات ہوتی ہے کہ جب آپ جمہوریت کہتے ہیں تو پھر آپ کو اکثریت کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے، اور اگر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ مقتدر حلقوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے، اور یہ کہ شاید ان کی سپورٹ سے ہی پاکستان میں حکومتیں بنتی ہیں، تو پھر آپ اپنی حکومتیں بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی رہی ہوں گی۔ آپ درپردہ اپنی حکومتوں کے لیے بھی آپ وہ شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، جو کہ یقیناً سب کو پتہ ہے کہ وہ شک نہیں بلکہ یقینی باتیں تھیں۔ جنرل جیلانی وغیرہ یہ سارا یہ اب تاریخ کا حصہ ہے، اور ضیاء الحق کے دور میں آپ آئے تھے۔ اور ایک اور بات آپ کو یاد دلانی ضروری ہو گئی ہے کہ محمد خان جو ملک کی تاریخ کے بہت ایماندار ترین وزرائے اعظم میں سے ایک تھے، ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ یہ آپ ہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا، حالانکہ وہ بہت ایک ایماندار اور نیک سیرت ایسے انسان تھے کہ جو واقعی ایک اچھے اور ایماندار انسان تھے پاکستان کی تاریخ کے۔ تو ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا؟ اس وقت بھی آپ نے فوجی حکومت کے ساتھ مل کے ان کو جو ہے آؤٹ کیا تھا، لیکن آپ یہ بھول گئے کہ اگر یہ سب عمران کو آپ اگر یہ الزام دے رہے ہیں یا پی ٹی آئی کو، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو بھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مقتدر حلقوں سے کہ آپ ان کو سپورٹ نہ کریں، آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ یعنی بات وہی ہے کہ آپ جس چیز کو الزام دوسروں کے لیے سمجھ رہے ہیں، اس چیز کو وہ آپ اپنے لیے حق سمجھتے ہیں اپنا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ تمام اداروں کو مل کے آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے، تو آپ سے صرف ایک سوال بنتا ہے کہ یہ جمہوریت تو نہ ہوئی نا، پھر یہ ایک خاص قسم کی آمریت ہو گئی نا، کہ یہ صرف میں اچھا ہوں باقی سب برے ہیں، یا میری فیملی اچھی ہے۔ اگر آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی ہار بھی تسلیم کرنی چاہیے، اور آپ کو ان عوامل پر نظر رکھنی چاہیے کہ کس وجہ سے آپ کو ریجیکٹ کیا عوام نے۔ آپ لوگوں نے، آپ کا دور سب سے طویل دور رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں، اگر دیکھا جائے ان دو پارٹیز کا، پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا، اور اس دوران ایون جب پیپلز پارٹی کی حکومت مرکز میں تھی تب بھی آپ کی حکومت پنجاب میں تھی۔ ان تمام ادوار میں آپ لوگوں کا حکومتوں کا تسلسل رہا، تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کراچی میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پہ جو حالات ہیں کہ تھر میں جو ہے بچے فاقوں سے مر گئے، اور وہ جو پاگل کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے پورے شہر میں ایک خوف و ہراس اور ایک ویکسین نہیں مل رہی تھی، یہ سب انتظامی نقائص تھے جو کہ آپ لوگوں نے اپنے اپنے صوبوں میں جس طرح سے بھی حکومتیں کی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود آپ لوگ کتنے آرام سے دعوے کرتے ہیں، کتنے ببانگ دہل آپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو موقع دیا جائے ایک اور۔ یہ کس چیز کے لیے آپ لوگ موقع مانگتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں میں ذرا سی بھی اگر اپنے ملک کا درد ہے، اپنے ملک کے لوگوں کا درد ہے، تو آپ اپنے ملک میں بیٹھ کر سیاست کریں۔ آپ وہاں باہر جا کر آپ پاکستان کے اداروں کے خلاف بولتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کو جو ہے بالکل غیر فعال کر دیا جائے ہر معاملے میں، اور وہ صرف جو ہے ایک پولیس کی طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آرمی بن جائے، کہ جہاں آپ اپنی مرضی کی بھرتیاں کرا سکیں۔ جو کچھ بھی ہوا ہے عمران خان کے 2-3 سالوں میں، آپ سوچ سکتے ہیں، ہم اپنے عوام سے یہ بات کرتے ہیں، ہم سننے والوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے ان 2-3 سالوں میں، سوائے اس کے کہ جگہ جگہ رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر محکمے میں، بیوروکریسی سے لے کر پولیس میں آپ کے اپنے سفارشی بھرتی ہوئے ہیں جو کہ ہر طرح سے حکومت کے ہر کام میں رکھنے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کام لوگوں کے لیے نہیں حکومتیں کر رہی ہوتی، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہی ہوتی ہیں، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں کر رہی ہوتی، لیکن ان میں کتنی رکاوٹیں آپ کے ان لوگوں کی وجہ سے پڑی ہیں۔ اور جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے، جو سینٹ میں جو قانون سازی ہونی ہے، اگر آپ اس سے خوفزدہ ہیں تو آپ کو اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے
کہ آپ لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں اور آپ کو جو ہے ملائن کیا گیا ہے، تو پھر تو آپ خوش ہوں کہ اگر ایسے قوانین نافذ ہو جائیں جس میں کہ بے گناہ کی داد رسی ہو اور کسی گناہ گار کو ضرور سزا ملے اور بے گناہ کو نہ ملے، تو آپ اگر اپنے آپ کو بے گناہ کہتے ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، اور آپ کو تو بلکہ سپورٹ کرنی چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسا آپ عمران خان کی ضد میں یا اس اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، آپ تو یہ مطالبے کریں۔ اگر آپ محض آرائی کی بجائے اگر یہ آپ مطالبہ کرتے کہ میں اسی ملک میں رہوں گا، میں اپنے خلاف مقدموں کا سامنا کروں گا، میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کروں گا، اور میں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے لیے فضا سازگار کروں گا، اگر لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے تو آئندہ الیکشن ہوں گے، یہ کوئی ہمیشہ کے لیے حکومتیں نہیں آتی، جمہوریت میں جو ایک خاص ٹائم ہے اس کے بعد الیکشن ہوں گے، تو آپ بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو الیکشن کے لیے تیار کرتے، آپ نے پہلے دن سے یہ کہا کہ جی ہم تو اس الیکشن کو ہی نہیں مانتے، تو یہ کس قسم کی جمہوری رویے ہیں؟ آپ اپنے رویوں پر غور کریں کہ کیا یہ جمہوری رویے ہیں؟ ہم تمام پارٹیز کو کہتے ہیں جہاں آپ کو احتمال ہو کہ بھی کہیں اگر کوئی دھاندلی ہوئی ہے، ان سیٹس کا آپ حوالہ دیں اور آپ ان کے بارے میں مقدمے قائم کریں۔ عمران خان نے بھی 4 سیٹوں کے بارے میں بات کی تھی، انہوں نے تمام الیکشن کا نہیں بات کی تھی، انہوں نے 4 سیٹوں کی بات کی تھی جس الیکشن میں وہ ہارے تھے، لیکن اس دفعہ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ ان سیٹس کی نشاندہی کریں اگر آپ کو یہ لگتا تھا۔ اب تو خیر اب 2021 آ گیا ہے، اب اگلے الیکشن میں بھی اتنا ٹائم نہیں رہ گیا، تو آپ اپنے آپ کو اس الیکشن کے لیے تیار کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں۔ اور جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، عمران خان کی ذات سے یہ بات طے شدہ ہے، میں پہلے بھی اپنے ہر ویڈیو میں یہ کہتی ہوں کہ عمران خان کی ذات پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، اور صرف یہ ضرور ہے کہ ان کے بارے میں کہ ان کے ماضی کے لے کے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن عمران خان نے اپنے آپ کو اتنا اچھی طرح ثابت کیا ہے اپنی ثابت قدمی سے، اپنے اٹل ہونے سے، اپنے اصولوں پہ جو کچھ انہوں نے پہلے دن کہا وہ آج تک اس پہ قائم ہے۔ تو ہم ان تمام جماعتوں سے یہی کہیں گے کہ بجائے اس کے کہ دھاندلی کا شور مچائیں، کھیل کے دیکھیں اس کھیل کو فیئر طریقے سے، اچھے طریقے سے، ایک اسپورٹس مین اسپرٹ کے لحاظ سے آپ کھیل کے دیکھیں، اور سینٹ میں اور اسمبلی میں صحت مند آپ ڈیبیٹ کریں، ایک ماحول ایسا بنائیں کہ اس ملک کے عوام کو بھی لگے کہ انہوں نے جن کو منتخب کر کے بھیجا ہے وہ اس لائق ہیں کہ وہ ان کے حقوق کے لیے بات کر سکتے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ آپ لوگ صرف اپنے حقوق کے لیے بات کریں۔ جب سے آپ کی پارٹی اقتدار سے باہر ہوئی ہے اس وقت سے آپ صرف اپنے لیے بات کر رہے ہیں، آپ نے ایک دن بھی عوام کے لیے بات نہیں کی۔ جس مہنگائی کا آپ شور مچاتے ہیں وہ مہنگائی ہمیشہ مہنگائی بڑھتی ہی ہے، ساری حکومتوں میں مہنگائی بڑھی ہی ہے۔ اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز کا جائزہ لیں تو جس دن سے قیام پاکستان کے بعد ہر دن اور ہر سال مہنگائی جو ہے بڑھی، بلکہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ تھی کہ ہم نے کیا ایسی پالیسیز بنائیں کہ ہم ریفارمز لاتے، ہم اصلاحات کرتے سسٹمز میں، ہم زرعی اصلاحات کرتے، ہم صنعتی اصلاحات کرتے، بہت سے ایسے معاملے تھے جن میں ضرورت تھی۔ ابھی پچھلے دنوں جس طرح سے پاکستان کی انڈسٹری کو بوسٹ ملا ہے تو یقیناً کچھ اچھا ہوا ہے نا، پاکستان کی اسمبلیز میں کچھ نہ کچھ ایسی پالیسیاں بنی ہیں کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک بار پھر جو ہے اس میں بوم نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کام آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیے؟ آپ لوگوں نے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے حق اور اپنے اقتدار کے لیے ہم تمام اپنی توانائی صرف کرتے ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ ہم نے اقتدار میں رہتے ہوئے اور اقتدار میں باہر رہتے ہوئے بہت سارا پیسہ ہمارے پاس ہے، کیا ہم نے کبھی کچھ ایسا کیا کہ ہم نے اقتدار سے باہر رہتے ہوئے بھی لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیے؟ آپ اپنے جو منتخب نمائندے ہیں کیا وہ اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام نہیں کر سکتے؟ کیا وہ حکومت سے باہر رہتے ہوئے بھی، اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ آپ لوگ ان چیزوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا لوگ غور نہیں کرتے؟ لوگ سب کچھ جانتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کہاں غلط ہیں۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو برملا اپنے سامنے اعتراف نہیں کریں گے اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس ملک کا سسٹم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور آپ لوگوں کو ہمیشہ حلقوں سے یہی ڈر لگا رہے گا کہ وہ آپ کی حکومتیں ختم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن ایک چیز میں ہم سب آپ کو کہتے ہیں، میری اپنی ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ پاکستان میں صرف اب اس وقت جو ہے ایک ہی ادارہ ہے، عمران خان کی ذات پرسنل ان کی حیثیت اور ان کے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو واقعی بہت زبردست ہیں، اور پاک افواج، اس کے بارے میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اس ادارے نے ہمیشہ اپنی ساکھ کو، اپنی اہمیت کو
برقرار رکھا اور اپنے جو فرائض تھے ان کو صحیح طریقے سے ادا کیا۔ باقی ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر پاک فوج کی کارکردگی کہ کوئی ملک کی سرحدوں پہ کوئی مسئلہ ہو، ملک کے اندر کوئی مسئلہ ہو، ہر جگہ آپ افواج سے ہی امید رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر پاکستانی عوام نے امید لگائی ہے تو عمران خان سے لگائی ہے اور ان کی ٹیم کے کچھ ممبران سے لگائی ہے۔ وقت یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ملک کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ آپ کسی فرد واحد کے لیے کام نہ کریں، آپ اپنے ملک کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ باہر ملکوں میں بیٹھ کر اپنے ملک کے خلاف باتیں مت کریں، صرف اتنی سی آپ سے استدعا ہے۔ اور ان سیاست دانوں کے لیے میں صرف یہی کہوں گی، منیر نیازی کا ایک غزل ہے، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا۔ تو ایسے سیاست دان جو غلط کرتے ہیں، جو کہ اپنے ملک کو لوٹ لوٹ کے کھاتے ہیں، ان کے لیے یہ شعر ہے کہ میری، جیسے عوام کی طرف سے میں عوام کے جذبات کی ترجمانی کر رہی ہوں، کہ میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا۔ میں بہت کمزور تھا اس ملک میں ہجرت کے بعد، میں بہت کمزور تھا اس ملک میں ہجرت کے بعد، پر مجھے اس ملک میں کمزور تر اس نے کیا۔ راہ بر میرا بنا گمراہ کرنے کے لیے، مجھ کو سیدھے راستے سے در بدر اس نے کیا۔ شہر میں وہ معتبر میری گواہی سے ہوا، شہر میں وہ معتبر میری گواہی سے ہوا، پھر مجھے اس شہر میں نہ معتبر اس نے کیا۔ اور بہت زبردست شعر ہے، سیاست دانوں کے لیے ہی ہے شاید۔ شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر پر یہ ظلم میرے نام پر اس نے کیا۔ منیر نیازی، بہت خوبصورت کلام، بہت شکریہ منیر نیازی اتنی خوبصورت شاعری کا۔ تو یہ ہمارے سیاست دانوں کے چہرے ہیں کہ ووٹ صرف جو میرا ووٹ ہے اس کو عزت دی جائے اور باقی کسی اور کے ووٹ کو عزت نہیں دی جائے، اور در پردہ یہ کہ آپ ان کو سپورٹ نہ کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ یہ اصولوں کا حال ہے، یہ معاملات اس حد تک چلے گئے ہیں۔ تو یہ آج کی میری آپ سے گفتگو تھی، اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اور اس چینل کا میرے کا بالخصوص خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے اور سنتے رہیے، دیکھتے رہیے میرا چینل۔ اجازت دیجئے، انشاءاللہ آپ سے اگلے کسی ویڈیو میں مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔